وسلم نے جو کام کیے ہیں اپنے زندگی کے اندر، وہ تقریباً ہر چیز کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں جو بھی ہم نے عبادت کرنی ہے یا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب چیز کا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے علاوہ جو آپ کام کریں گے جو انہوں نے نہیں فرمایا ہے تو وہ بدعت میں آ جائے گا۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نیکی کا کام کر دیا جائے تو کیا ہے؟ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کے طریقے بتا دیے، تو آپ لوگوں نے چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور ان کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو وہ ہو گیا سنت۔ ہم سب مسلمان بیسیکلی اصل جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق چلنے والے ہیں۔ اب بیچ میں جو ہے نا یہ کچھ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے عالم دین آپس میں وہ، لیکن بیسیکلی جو چیز ہے کہ وہ آپ نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چل لیا تو آپ کو وہ بھی جنت کا انشاءاللہ راستہ مل جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یہ بھی تفسیر کے اندر ہے کہ قیامت تک کو 171 172 اور 173 مسلمانوں کے سب سے زیادہ فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک نے جنت میں جانا ہے۔ آپ پھر کوشش کریں کہ ایک فرقہ ہم سب مسلمان ہو۔ اب نئے جب مطلب 173 میں سے ہمیں ایک فرقے نے جنت میں جانا ہے، تو کوشش کریں کہ وہ کام کریں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ تو اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے سفارش کرنی ہے، تو سفارش والے دن اگر ہم اس سے کوئی ایسا کام ہو جائے تو اللہ کے نبی ہمیں کہیں کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، تو آپ نے یہ کام شروع کر دیا، تو میں کیسے اللہ سے سفارش کروں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے بہت ساری تکلیف اٹھانی ہے۔ وہ کیسے آپ کہیں گے کہ جب قیامت آئے گی تو حساب کتاب کا جو عمل ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن سجدے میں رہیں گے، ہم لوگوں کے لیے اپنی امت کے لیے 7 دن سجدے میں رہیں گے، اللہ سے سوال کرتے ہیں میرے مالک میری امت بڑی تکلیف میں ہے، تو حساب کتاب کیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، کیونکہ باقی نبی سب جو ہے نا بھیجیں گے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پھر وہ اللہ سے سوال کریں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنت کا دروازہ جو ہے نا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھولیں گے، اتنے تک دروازہ نہیں کھلے گا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ہم لوگ غریب مساکین جو ہے نا ان کو تھوڑی کم تر درجے سے دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے جائیں گے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار ہوں گے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آگے جو ہے نا اس کی اونٹ کی جو ہوتی ہے ہاتھ کہتے ہیں جو رسی ٹائپ ہوتی ہے وہ پکڑ کے آگے چلیں گے۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت بلال سے کہ تم کون سا اچھا کام کرتے ہو کہ جنت کے اندر تمہارے پاؤں کی تاپ جو ہے نا وہ مجھے میرے آگے سنائی دیتی ہے۔ تو یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھولنے جا رہے ہیں تو حضرت بلال حبشی ہیں، کالے حبشی، تو آپ اندازہ لگا لی کہ اللہ تعالیٰ کے اندر غریب مساکین کی کتنی اہمیت ہے۔ کیونکہ ان سے پوچھا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب بھی میں اٹھتا ہوں وضو کرتا ہوں تو 2 نفل پڑھ لیتا ہوں وضو کے۔ کتنی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ بھی اسی طرح بنیے۔ اس کے علاوہ حضرت بلال کے لیے ایک دفعہ وہ اذان صبح کی دیتے تھے تو تھوڑا لیٹ ہو گئے، تو اتنے تک اللہ تعالیٰ نے سورج جو ہے نا نہیں نکلا، دن کا آغاز نہیں ہوا۔ پھر حضرت بلال آئے، انہوں نے اذان دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کا جو لہجہ تھا وہ بہت پسند تھا۔ اب میں پھر آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف۔ قیامت کے روز شہید اس حال میں آئے گا کہ اس کا خون تر و تازہ ہوگا، جس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اب اس کا میں
ترجمہ آپ سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا اور شہید ہوا، اللہ خوب جانتا ہے کون اس کی راہ میں زخمی ہوا اور کون شہید ہے۔ وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہوگا، لیکن اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوئی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حوالے دے کے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ایسی وہ پیچیدگی نہ ہو کہ جی غلط بیان کر دی ہے۔ آگے ہے کہ شہید شہادت کے بعد سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہمیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رب کے اس پیغام سے آگے فرمایا کہ ہم میں سے جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے گا وہ جنت میں سیدھا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ شہید سیدھا ہی جنت میں چلا جاتا ہے۔ جنت میں سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت گھر شہداء کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جنت میں سب سے زیادہ خوبصورت گھر ہمارے جو شہید شہداء ہیں ان کے ہیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ دو شخص آئے اور مجھے ایک درخت پر چڑھا کر لے گئے، پھر ایک خوبصورت اور بہترین گھر میں لے گئے جس سے زیادہ خوبصورت گھر میں نے نہیں دیکھا۔ ان دونوں نے مجھے بتایا کہ یہ گھر شہیدوں کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جنت کے اندر جو انبیاء کے گھر ہیں اور جب باقی جنتیوں کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کو اتنا خوبصورت وہاں پہ محل عنایت فرمایا ہے۔ شہید پر فرشتے اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ احد کے روز میرے والد کی میت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی۔ کافروں نے ان کے جسم کا مسئلہ کر دیا تھا، یعنی ناک، کان اور چہرے کے باقی چیز کو کاٹ ڈالے تھے۔ جب جنازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تو میں اپنے والد کے چہرے سے بار بار پردہ ہٹاتا تو لوگوں نے مجھے منع کیا۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے رونے کی آواز سنی۔ پتہ چلا کہ وہ عمرو مقتول کے باپ کی بیٹی یا بہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، کیوں روتی ہو؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نہ رو، عبداللہ پر تو فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہیں۔ جب ان کی بیٹی یا بہن روتی ہوئی آئی تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، رو نہیں، فرشتوں نے اپنے پروں سے ان کے اوپر سایہ کیا۔ ویسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ شہید کو شہادت کے وقت صرف چیونٹی کے کانٹے کے برابر تکلیف ہوتی ہے۔ جب شہید کو گولی لگتی ہے یا پہلے تلواروں نیزے کی جنگ ہوتی تھی تو اس میں تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت کی جو تلواریں ہوتی تھیں وہ اتنی تیز ہوتی تھیں کہ گردن اڑ جاتی تھی، بازو جو ہے نا کٹ کے ادھر چلے جاتے تھے۔ تو یا ابھی جو ہماری جنگ ہے موجودہ اس میں یہ کہ ٹینک کے گولے ہوتے ہیں۔ میجر رضیت بھٹی شہید کو ٹینک کا گولہ ہٹ ہوا تو ان کے جسم کو کتنی اعضاء جو ہے نا وہ ان کو تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر واضح کیا کہ جب حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شہید کو شہادت کے وقت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو چمٹی کے کانٹے کے کاٹنے کے وقت ہوتی ہے، کہ چمٹی جب کاٹتی ہے تو جو اس جتنی تکلیف ہو شہید کو ہوتی ہے۔ اس سے نسائی نے روایت کی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ٹینک کا گولہ ان کو آ کے لگا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے جو تکلیف دی ہوگی وہ صرف چمٹی کے کاٹنے کے تکلیف کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے جو شہداء ہیں، اب شہداء کے اللہ تعالیٰ نے درجے رکھ دیے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کئی جو شہداء ہوتے ہیں ان کو جب وہ جا رہے ہوتے ہیں لڑنے کے لیے، آگے دشمن چھپا بیٹھا ہوتا ہے تو چھپ کے پہلے دفعہ وار کر دیتا ہے،
تو جو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے سے جا رہے ہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ پھر درجہ بدرجہ کسی کو بہادری کا نشان حیدر دے دیا، طرح جرأت۔ لیکن ہمارے لیے اسلام کے اندر جو ہے نا، جو شہید ہے ایک نامعلوم سپاہی ہے جس کا پتہ نہیں ہے، ایسے شہداء ہیں ہمارے جو جنگوں میں ہیں کہ ان کے قبر مبارک کنٹونمنٹس کے اندر ہیں، تو ہمارے لیے وہ اور جو ایک عام شہید ہے وہ سب برابر ہیں۔ 2 قطرے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ پہلا وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے نکلے، یعنی جب انسان اللہ کی یاد میں جب روتا ہے تو آنکھوں سے جو قطرے گرتے ہیں وہ اللہ کے ڈر سے۔ دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہے۔ اب میں ترجمہ بتاتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں سے زیادہ محبوب کوئی قطرہ نہیں، اور 2 نشانوں سے زیادہ محبوب کوئی نشان نہیں۔ 2 قطروں میں سے پہلا قطرہ وہ قطرہ ہے جو اللہ کے ڈر سے آنکھ سے نکلے۔ 2 قطروں کا مطلب ایک آنکھوں کو میں نے بتا دیا کہ اللہ کی یاد میں جب آپ روتے ہیں، جو آنسو بہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند ہے۔ اور دوسرا قطرہ خون کا وہ قطرہ ہے جو اللہ کی راہ میں انسان کے جسم سے بہے۔ 2 نشانوں میں سے پہلا نشان وہ ہے جسم پر اللہ کی راہ میں پڑے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ خون کا قطرہ جسم سے جب نکلتا ہے تو وہ قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ مثلا دشمن کی مار سے یا گرنے سے چوٹ آ جائے، یا تیر تلوار یا گولی وغیرہ سے زخم آ جائے۔ دوسرا وہ نشان جو فرائض ادا کرنے میں پڑے۔ اب یہ دنیا کے اندر فرائض ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا سردی میں وضو کرنے سے انسان کے پاؤں پھٹ جائیں، یا سجدہ کرنے سے ماتھے پر نشان پڑ جائے، یا گھٹنوں کے اوپر آپ سجدہ کرتے ہیں نشان پڑ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ